السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آواز گفتگو سے محمد کے ساتھ امت خزرہ کی جانب لو کا حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و وقفنا صلی اللہ تعالی علیہ بارگاہ جلس و نامی درود و صلاۃ و پیش کر اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد الجود والکرم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی جو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے اللہم صلی علی سیدنا سلام تعما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به وتنفرج بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستصقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، قرآن مجید و برہان رشید سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ چونکہ ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، وہ انہی کی برادری سے تھے، تاکہ وہ لوگ ان کی باتوں کو سنیں سمجھیں، کیونکہ وہ ان کے صدق اور ان کی امانت، ان کی دیانت کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا یہ بات اقرب الی الاتباع تھی، اسی لیے آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ چونکہ تفسیر فارسی میں ہے کہ قوم عاد نہایت ہی موٹے جسم والے اور طویل القامہ لوگ تھے، بہت لمبے چوڑے لوگ تھے، ان جیسا طاقت و قوت والا روئے زمین پر اور کوئی قبیلہ نہیں تھا، اور وہ کثیر التعداد اور کثیر المال بھی تھے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور مال کی فراروانی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ساری عمر انہوں نے بت پرستی میں گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ ان کی یہاں تشریف لے جائے اور انہیں راہ ہدایت دکھائے۔ تو ہود علیہ السلام جب قوم میں تشریف لائے تو آپ نے انہیں دعوت حق پیش فرمائی اور کہا کہ میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کو پوجو، لہٰذا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا کوئی رب، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ یہ اس کا ایک ہلکا سا پس منظر ہے، چونکہ اس قصے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح نبینا علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے جو کافر قوم کی طرف بھیجے، اور انہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہے کہ جو دوسرے ہے کہ آپ نبی بھی ہے اور جو کافر قوم کی طرف بھیجے گئے۔ تو چونکہ اس سے پہلے والی آیتوں میں جو ذکر ہوا وہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی قوم کا ذکر ہوا، لہٰذا اس قصے میں، نوح علیہ السلام کے قصے میں، ایک ایسی کافر قوم کا ذکر ہوا جس پر دنیا میں سب سے پہلا عذاب آیا تھا، سب سے پہلا عذاب قوم نوح پر آیا، اس سے پہلے کسی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا۔ تو لہٰذا اب ثانوی عذاب، یعنی اب اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس پر اللہ کا پھر ایک عذاب آیا، لہٰذا ثانوی طور پر ان پر عذاب آیا ہے نا۔
تو یعنی قوم ہود علیہ السلام. تو بے مثال عذاب کے بعد ایک مثالی عذاب کا اللہ نے اس واقعے میں ذکر فرمایا. چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جہاں ان کا قصے کا ذکر ہوا، اس کی جو قوم تھی اس نے کبھی خدا کا عذاب نہ دیکھا. جو قوم نوح تھی اس نے کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں دیکھا، کہ اس سے پہلے والی قوم پر کبھی عذاب نہیں آیا، اور نہ انہوں نے کوئی عذاب کا ذکر سنا تھا کہ اللہ کا عذاب فلاں لوگوں پر اترا، فلاں قوم پر اترا. تو نہ انہوں نے عذاب دیکھا تھا اور نہ اس کے بارے میں سنا تھا. تو لہٰذا اب اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قوم ہود کا، کہ جس نے اپنے سے پہلے والی قوم یعنی قوم نوح کا عذاب اچھی طرح سن بھی لیا اور اس کے اثرات بھی انہوں نے دیکھ لیے تھے، ہے نا. چونکہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو وہ طوفان عالمگیر طوفان تھا، کیونکہ وہ عذاب ہی عالمگیر عذاب تھا. پوری دنیا میں وہ عذاب آیا تھا، پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، لہٰذا اس کے اثرات جگہ جگہ موجود ہو چکے تھے. تو قوم عاد ان واقعوں کو دیکھ چکی تھی، ان مقامات کو، ان حصوں کو جہاں جہاں تک پانی پہنچا ہوا تھا اور اس کے اثرات باقی تھے، اس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا اور پچھلے لوگوں سے، اپنے باپ داداؤں سے سن بھی رکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا زبردست عذاب آیا. تو لہٰذا چونکہ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو قوم بدقسمت ہوتی ہے لہٰذا وہ دیکھ کر بھی سن کر بھی راہ ہدایت پر نہیں آتی ہے. یہ تو صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے فرما دیتا ہے. لہٰذا نوح علیہ السلام کے قصے میں ان کی قوم کا جو ذکر ہوا تو اس میں ایک عالمگیر عذاب کا بیان ہے نا، یعنی طوفان نوح جو کہ پوری زمین پر آیا. اور چونکہ اس کے بعد اب جس عذاب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ایک ثانوی طور پر آنے والا عذاب ہے، جو کہ ہوا کا عذاب ہے، جو یمن کے علاقے میں قوم عاد پر آیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے طوفان بھیجا، بارش کا عذاب، پانی کا عذاب. لیکن ہود علیہ السلام کے قصے میں آپ آگے سنیں گے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس وقت وہ پوری دنیا کے اندر آیا تھا اور ہر جگہ اس کے اثرات دیکھے گئے. لیکن ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر جو عذاب آیا وہ صرف یمن کے حصے میں جہاں پر وہ قوم آباد تھی، صرف اتنے ہی حصے میں وہ عذاب آیا، اور ہوا کا عذاب تھا، ایسا زبردست عذاب تھا کہ اس کا ذکر آپ آگے سنیں. تو چونکہ یہ ہلکا اس کا پس منظر ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے عاد کی طرف بھیجا. عاد قوم عاد ہے نا، جہاں پر یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. یا عاد یا تو ایک شخص کا نام ہے یا ایک بادشاہ کا نام ہے نا، جو کہ ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، یا تو اس کا نام عاد تھا یا کسی ایک شخص کا نام عاد تھا، اور اس کی اولاد جو تھی اس کو عاد کہا جانے لگا. بہرحال اس کا نسب نامہ یوں ہے کہ عاد بن اوس بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام ہے نا. تو چونکہ 4 پشتوں کے اندر یہ نوح علیہ السلام سے جا کر کے مل جاتا ہے. اور یہ قوم جو قوم عاد ہے یمن اور عمان کے درمیانی علاقے احقاف میں آباد تھی، ہے نا. یمن اور عمان یہ 2 بڑے بڑے علاقے تھے، اس کے درمیان میں یہ وہاں پر یہ قوم احقاف کے علاقے میں آباد تھی. بلکہ احقاف یمن ہی کا ایک حصہ تھا، اور قوم نوح کی ہلاکت میں اور اس میں 100 سال کا فاصلہ تھا، پورے 100 سال کا فاصلہ، 1 صدی کا فاصلہ ہے نا. نوح علیہ السلام کے عذاب کے بعد قوم عاد میں 1 صدی کا پورے 100 سال کا فاصلہ تھا. لہٰذا اس قوم کو عاد اولا کہتے ہیں، ہے نا، یعنی پہلی عاد. اور قوم صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود کو، یعنی حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اس قوم کو سمود کہا جاتا ہے. اور اسی کا دوسرا نام جو ہے تو عاد ثانیہ بھی ہے، کیونکہ وہ اسی کی نسل سے ہے نا. جیسے آپ نے بنی اسرائیل کا قصہ سنا کہ بنی اسرائیل کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تو اولاد تو تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی. ایسے ہی یہ سب اولاد ہیں نوح علیہ السلام کی. لیکن جو پہلے والے ہیں 100 سال کے بعد جو ہے ان کو عاد کہا جانے لگا، اور اس کے بعد پھر جو آئے ان کو سمود کہا جانے لگا. تو قوم عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. تو انشاءاللہ صالح علیہ السلام کا قصہ بھی آپ کبھی سماعت کریں گے.
تو چونکہ یہاں پر قوم ہود کا ذکر ہو رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اخاہم ہودا، انہی کی برادری سے ہم نے ہود کو بھیجا۔ اب یہاں پر اخ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھائی۔ اخ کا عربی میں لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے، لغوی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہوتا ہے بھائی کے۔ اگر اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جائے کہ وہ الی عاد اخاہم ہودا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو یہ ایک طرح سے گمراہی کی طرف بات چلی جائے۔ آئیے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اخا کا جو لفظ آیا، اخ کا جو لفظ آیا، تو پورے قرآن مجید میں یہ لفظ کئی مقامات پر آیا۔ لفظ اخ جو ہے قرآن میں کئی مقامات پر آیا، لیکن قرآنی اصطلاح میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اسے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عشق رسول چاہیے، اتنی عقل اور اتنا فہم، اتنا دماغ چاہیے کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ ایک ہی لفظ جب متعدد مقامات پر آ رہا ہے تو کہاں اس کے معنی کیا ہوں گے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا کہ کب کس لفظ کے کیا معنی بنتے ہیں۔ ایک ہی لفظ جب کئی بار آتا ہے تو الگ الگ معنی بنتے ہیں۔ اگر میں ایک مثال آپ کو دوں تو قرآن نے کہا وہ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لفظ مکر آیا ہے، لفظ مکر 3 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ کفار کے لیے آیا اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا۔ مکر و مکر اللہ ہے نا، واللہ خیر الماکرین، کافروں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، اور اللہ نے، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ اللہ نے مکر کیا اور اللہ کا مکر پہلے ہوتا ہے، لیکن یہ جو ترجمہ ہے یہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ اور کافروں نے مکر کیا، انہوں نے دھوکہ، کیونکہ مکر کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا، تو کافروں نے دھوکہ دیا اپنے گمان، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہے نا، یا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا، لیکن اللہ نے اس دھوکے کی تدبیر فرمائی۔ دیکھیں یہاں پر بھی لفظ مکر ہی آ رہا ہے، مکر اللہ ہے نا، یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اللہ نے مکر کی، لیکن مکر کا معنی یہاں کیا ہوگا، اللہ نے اس دھوکے کی تدبیر کی، یعنی ان کافروں نے جو دھوکہ دینا چاہا اللہ نے ان کے دھوکے کو ناکام بنا دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے پہلے ہو جاتی ہے نا، اللہ نے اس کی تدبیر فرمائی، یعنی کافر یہ چاہتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں جو پس منظر ہے، جس واقعے کی طرف اشارہ دیا گیا، وہ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ کافروں نے یہ چاہا تھا کہ ہم دھوکے سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو ان کا جو ہے تو ان کے جیسا چہرہ دے دیا، اور کافروں نے اس کو قتل کیا۔ یہ اللہ کی تدبیر کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اپنی تدبیر سے۔ اللہ کی تدبیر سب سے پہلے ہو جاتی ہے، اللہ کا کام سب سے جلدی ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں لفظ ایک ہے مکر، لیکن جب کافروں کی طرف نسبت ہوگی تو اس کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے دھوکہ دینا چاہا، لیکن جب اسی لفظ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اب اس کو دھوکہ نہیں کہیں گے ورنہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ دھوکے باز نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کام کی تدبیر فرما دیتا ہے، اس کام کو، اس دھوکے کو ناکام فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ اخ جو ہے قرآن مجید میں کئی متعدد مقامات پر آیا، تو لہٰذا قرآنی اصطلاح میں لفظ اخ 6 معنی میں استعمال ہوا۔ کتنے معنی؟ 6 معنی کے اندر لفظ ایک ہے لیکن معنی کتنے اس کے؟ 6 ہے، اس کے مطلب کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ اب اللہ جسے دین کی، اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے دین کی سمجھ دیتا ہے نا وہی ان نقطوں کو بیان فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور اس صدی کا اللہ نے ان کو مجدد بنایا۔ جب کئی لوگ قرآن کے غلط ترجمے کر رہے تھے اور غلط ترجمے لوگوں کے درمیان رائج ہو رہے تھے، تو لہٰذا اللہ نے ایسے وقت میں جب کہ کئی فتنے کئی محاذ پر جنم لے چکے تھے، اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، جہاں آپ نے ان فتنوں کا سد با فرمایا، وہی امت کو ایک سب سے قیمتی تحفہ کنز الایمان کی شکل میں قرآن کا ترجمہ عطا فرمایا۔
تو امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ سب سے صحیح ترجمہ ہے، اس لیے کہ آپ نے پچھلے علماء و مفسرین کی تفاسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کا ایسا ترجمہ کیا کہ بڑے بڑے علماء اور اولیاء یہ کہہ گئے، یہ لکھ گئے کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو عبارت وہ ہوتی جو امام احمد رضا نے تحریر فرمائی۔ گویا اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز اتنی مقبول ہوئی، یعنی اللہ نے امام احمد رضا کو وہ فن عطا فرمایا، وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ نے قرآن کی مراد کو سمجھا کہ قرآن کی مراد کیا ہے، کس آیت سے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کس آیت میں اللہ کیا بیان فرمانا چاہتا ہے، اس چیز کو آپ نے اس ترجمے میں بیان فرمایا۔ تو اب سمجھیے کہ لفظ اخ قرآن کی اصطلاح میں 6 معنی میں آتا ہے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا آتا ہے نسبی بھائی، یعنی جو سگا بھائی ہوتا ہے نا، ہمارا جو سگا بھائی ہوتے ہیں ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں نا جو اولاد، تو وہ سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، سگے بھائی۔ تو جو سگا بھائی ہوتا ہے اسے بھی اخ کہا جاتا ہے، یعنی بھائی۔ دوسرا ہوتا ہے قومی یا خاندانی بھائی، ہے نا، اگر کوئی خاندانی چچیرا پھوپھیرا مومیرا ہے نا، خالہ زاد بھائی ماموں زاد بھائی، یہ بھائی ہے نا، تو یہ ہوتے ہیں خاندانی، ہے نا، بھائی میرا خاندان کا ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، پھوپھا کا لڑکا ہے، خالو کا لڑکا ہے، مومانی کا ہے نا، تو یہ خاندانی۔ یہ ایک ہوتا ہے قومی طور پر بھی ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو ہم قوم ہوتے ہیں، ایک قوم ہوتی ہے ہم وطن۔ تیسرا یعنی کہ جو ایک ہی وطن کے رہنے والے، ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی شہر کے رہنے والے لوگ ہو تو وہ ہم وطن ہوتے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہم مذہب چوتھا ہوتا ہے ہم مذہب، یعنی کہ جو ایک ہی مذہب کے پیروکار ہو وہ آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہم خیال پانچواں، ہے نا، کہ جن کا خیال آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے کہ جو خیال میرا بھی خیال آپ کا ہے، تو ہم آپس میں بھائی بھائی کی طرح، کیونکہ ہمارے خیالات جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور چھٹا ہوتا ہے ہم جنس، یعنی جو ایک ہی جنس سے ہو، ہے نا، یعنی انسان ہو تو انسان ہی انسان کے بھائی ہو سکتے، جنات انسان کے بھائی نہیں ہو سکتے، فرشتے انسانوں کے بھائی نہیں ہو سکتے، تو انسان ہی کی جو جنس ہوگی وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں یہ لفظ کئی مقامات پر آیا اور الگ الگ مقام پر اس کے الگ الگ معنی بنتے ہیں۔ تو لہٰذا جو یہ آخری معنی ہے، چھٹے معنی، یعنی ہر انسان جو تو آپس میں اخ یعنی ہم جنس ہے نا، انسان ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے ہر انسان آپس میں بھائی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا کما دخلتم امۃ اللعنت اختہا، ہے نا، تو یہاں پر جو اخت فرمایا یہ بمعنی ہم مذہب ہونے کے، یعنی جو ایک مذہب کے ماننے والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، جیسا کہ کافر کافر کا بھائی ہوتا ہے لیکن مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان جو بھی ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، اس کا مذہب ایک ہے، اس کا اللہ ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، اس کی شریعت ایک ہے، تو یہ امت بھی ایک ہے۔ اس لیے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو اسی لیے ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اخ نے اذان دی، تو جس نے اذان دی وہی اقامت ہے، ایک حدیث پاک ہے نا، اخ کا معنی بھائی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان بھائی نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے، ہے نا۔ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جس نے اذان کی، ہاں اذان کرے اور کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی ایسا ضروری کام آ گیا تو پھر وہ دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اقامت کہہ لے، لیکن پہلے جس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، ہے نا۔ اور اگر کسی اور کو کہنا ہو تو جو مؤذن ہے اس کی اجازت لے لے اذان دینے سے پہلے، اگر وہ موجود ہے تو، ورنہ ذمہ داری اسی کی ہے، پہلے تو چاہیے کہ وہی دے، اگلے کو نہ کرے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو وہ اجازت لے لے۔ بہرحال اب جس نے اذان دی تو بہتر ہے کہ اقامت بھی وہی کرے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لہٰذا اخ سے مراد اب اس آیت کریمہ میں آئی ہے نا، جو یہاں پہ فرمایا گیا اخاہم ہدا، تو یہاں پر اس کا معنی آخری لفظ جو آخری معنی ہے ہم جنس، یا تو اس اعتبار سے ہوں گے یا تو پھر یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں،
بلکہ مومن ہی نہیں، مومن غر بھی ہے، مومن بنانے والے بھی ہے، ایمان بخش بھی ہے، ایمان دینے والے ہیں، لیکن آپ کی جو قوم ہے قوم عاد وہ کافر ہے۔ اب جب قوم کافر ہو تو پھر وہ بھائی کیسے ہو سکتی ہے نا؟ تو کافر اور مسلمان کبھی آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، مذہبی اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ ہاں وطن کے اعتبار سے اگر کبھی بعض اوقات اطلاق ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مذہب کے اعتبار سے یہ آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے، یہ دینی بھائی نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں دینی بھائی مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ مراد یہ کہ ہم جنس ہے نا، کیونکہ ایک مسلمان اور ایک کافر جب بھائی بھائی نہیں ہو سکتا تو پھر کہاں ہود علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے اور کہاں قوم جو کافر ہے وہ آپس میں بھائی نہیں ہے۔ تو یہاں جو فرمایا اخاہم ہودا، اس سے مراد برادری ہے، یعنی کہ آپ اسی برادری سے تھے، اسی قوم سے تھے جو قوم نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جنس کو ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم جنس یعنی انسان کو کسی نبی جو نبی بنا کر بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر قوم عاد کی طرف نہیں بھیجا، یا کسی جن کو نبی بنا کر قوم عاد کی طرف ہم نے نہیں بھیجا، کسی اور نئی مخلوق کو نبوت دے کر ہم نے قوم عاد کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ انہی کی طرح جو انسان کہلائے جاتے ہیں ہم نے ایک انسان ہی کو نبوت دے کر کے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو مراد ہم جنس یعنی انسان ہے نا، چونکہ آپ ایک تو انہی کی قوم سے تھے ہے نا، چونکہ آپ کا نسب نامہ یوں آیا ہے کہ ہود ابن عبداللہ ابن ریحہ ابن خلود ابن عاد ابن اوس اور ابن سام ابن نوح علیہ السلام ہے نا، یا پھر ایک روایت میں یہ آپ کا نسب نامہ ہود ابن شانع ابن ارفشد ابن سام ابن نوح علیہ السلام بھی آیا ہے نا۔ تو اس صورت میں آپ اس قوم سے جا ملتے ہیں، آپ کا نسب اسی قوم سے مل جاتا ہے نوح علیہ السلام سے جا کر کے، کیونکہ وہ قوم اولاد تھی نوح علیہ السلام کی، اور ہود علیہ السلام بھی اولاد ٹھہرتے ہیں نوح علیہ السلام کی، تو اس اعتبار سے آپ اسی قوم کے تھے۔ تو ہم نسب ہونے کے اعتبار سے یا ہم جنس ہونے کے اعتبار سے یہاں قرآن نے آپ کو اخاہم ہودا کہا ہے نا۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام جو ہے نوح علیہ السلام سے 800 برس بعد پیدا ہوئے۔ کتنے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے 800 سال کے بعد ہود علیہ السلام جو ہے تو پیدا ہوئے، اور آپ کی عمر شریف 459 سال ہوئی ہے نا۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ یہاں پر اخاہم جو فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور قوم کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس قوم کے یا تو ہم نسب تھے یا ہم جنس تھے، لیکن اس سے یہ دلیل ہرگز نہیں بن سکتی کہ کوئی امتی نبی کو بھائی کہہ کر کے پکارے، کسی امتی کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی امتی کو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہہ کر کے پکارے۔ اب یہاں دو باتیں آپ سمجھ لیں، یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کی برادری سے ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے نا۔ تو یہاں پر اخ کا معنی برادری آیا ہے، ہم نسب آیا ہے یا ہم جنس آیا ہے نا، اس کا مطلب یا اس کا معنی بھائی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لے کہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، لفظ ایک ہوتا ہے معنی اس کے انیک ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے ایک مقام پر حضور کے بارے میں کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجیے اے لوگو ظاہری صورت بشری میں تمہارے جیسا ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اب یہاں پر جو قرآن نے لفظ بشر حضور کے لیے استعمال کیا، رب نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے
کہ لوگوں ظاہری صورت بشری میں دیکھنے کے اعتبار سے تو میں بھی انسان ہوں، مراد یہ ہے کہ میں کوئی جن نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی اور نئی مخلوق نہیں ہوں، بلکہ میں بھی انسان ہی ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے وہ مجھ پر بھی لازم آتی ہے، اس لیے میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ تمہاری بھوک کو میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری پیاس کو میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری ضروریات کو میں سمجھ سکتا ہوں، اس لیے تم میری زندگی کو دیکھو، میں بھی تو روزے رکھتا ہوں، میں بھی تو کبھی بھوکا پیاسا رہتا ہوں، میں کیسے بھوکا پیاسا رہ کر بھی اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں، کیسے مصیبتیں آنے پر میں صبر کرتا ہوں، درد مجھے بھی ہوتا ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن میں صبر کیسے کرتا ہوں؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، تو مجھ کو دیکھ کر تم بھی صبر کرنا سیکھ جاؤ، مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھو تو تم بھی عبادت کرنا سیکھ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا کر کے بھیجا، انہیں رسول بنا کر کے بھیجا، تو اب کسی امتی کو جائز نہیں کہ وہ نبی کو اپنی طرح کا بشر کہہ کر کے پکارے۔ ہم انہیں اپنے جیسا انسان، اپنے جیسا بشر ہرگز نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن نے جو کہا اس کے معنی اور مفہوم اور مراد اور ہے، اور وہاں پر جو مراد ہے وہ کون ہے اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات سمجھ لے کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو حضور انسان ہے مگر ہماری طرح کے انسان نہیں ہے، وہ افضل ترین انسان ہے، سب سے بہتر انسان ہے۔ تو لہٰذا چونکہ مراد یہ ہے کہ ہم نے کسی نبی، ہم نے کسی فرشتے کو یا کسی جن کو یا کسی اور مخلوق کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے انسان ہی کو رسول اور نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ میں نے بھی بیچ میں حال ہی میں علامہ پیر ثاقب شامی انہوں نے ایک بہت اچھا نقطہ یہاں پر بیان کیا، اس آیت کا انہوں نے ترجمہ یا اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو مجھے بہت اچھی لگی مجھے، اور واقعی میں بات حقیقت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو بشر کہا گیا، بے شک کہا گیا، آیت کریمہ موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ آیت کریمہ ہے۔ تو حضور کو بشر کہا گیا اور بے شک حضور بشر ہے نا، لیکن عقیدے کی بات سمجھ لے کہ حضور ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں، وہ افضل ترین انسان۔ وہابی دیوبندی انہیں اپنے طرح کا انسان کہتے ہیں، اپنی طرح کا بشر کہتے ہیں، یہ گستاخ، کیونکہ ہمارے اور نبی کے درمیان کئی ہزاروں فاصلے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ پھر وہ ایک الگ پوری تفسیر ہو جائے گی۔ تو چونکہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قرآن میں نبی کو بشر کہا گیا، لیکن کہنے والی تین ہی ذاتیں ہیں۔ نبی کو پورے قرآن میں جو بشر کہنے والے ہیں وہ تین ہی ہیں، ان تین ہی نے نبی کو بشر کہا ہے، تین کے علاوہ نہیں کہا ہے نا۔ تو پہلا تو کون ہے؟ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے نبی کو بشر کہا، اللہ نے بھی حضور کو بشر کہا۔ دوسرا خود حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بشر کہا، اسی آیت کریمہ میں حضور کہہ رہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی، ہے نا، تو حضور خود اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا شیطان نے نبی کو بشر کہا، اور یہ کہ اسی کی پیروی کرتے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی نبی کو بشر کہا۔ تو یہ تین ہیں جنہوں نے نبی کو بشر کہا، خدا نے نبی کو بشر کہا، حضور نے خود اپنے آپ کو بشر کہا، اور کفار و مشرکین نے حضور کو بشر کہا۔ کسی مسلمان نے، کسی مومن نے حضور کو بشر نہیں کہا۔ اب وہ کہتے ہیں، پیر شاکر صاحب بڑا اچھا نقطہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اب نبی کو بشر کہنا ہے تو ان تین میں سے کوئی ایک بننا پڑے گا، ان تین میں سے کوئی ایک بننا پڑے گا، یا تو وہ کہے کہ معاذ اللہ وہ خدا، یا تو اسے خدائی دعویٰ کرنا پڑے گا کیونکہ خدا نے نبی کو بشر کہا ہے اور یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یا تو اسے نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا، یا تو اسے یہ کہنا پڑے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور یہ بھی دعویٰ باطل ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور خاتم النبیین ہے، اس لیے دونوں دعوے تو باطل ہو گئے، لیکن تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب نبی کو بشر کہنے والا یا تو شیطان ہے یا کافر، یا تو شیطان ہے یا کافر ہے، کیونکہ پورے قرآن میں یہی ہے جنہوں نے نبی کو بشر کہا ہے. تو لہٰذا کسی مسلمان نے نبی کو بشر نہیں کہا، اپنے جیسا انسان نہیں کہا. لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. تو یہاں پر بشر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کسی فرشتے کو یا کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. اور اسی طرح یہاں پر وہ ایک دھوکہ اور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو حضور نے بھی تو صحابہ کو بھائی کہا. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں حضرت مولا علی کو اپنا بھائی کہا کہ میرے بھائی علی کہا ہے. اور جیسے کہ میں نے اوپر یہ حدیث اور آپ کے سامنے پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اخ نے اذان دی تو تکبیر وہی کہے، جس نے اذان دی تکبیر. تو یہاں پر جن احادیث میں حضور علیہ السلام نے کسی امتی کو بھائی کہا ہے تو اب سمجھ لے کہ وہاں مراد کیا ہے. یا تو مراد دینی بھائی یا نسبی بھائی ہے. چونکہ مولا علی حضور کے نسبی بھائی ہے، وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، کہ چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں. اس لیے اگر حضور بھائی کہہ بھی رہے ہیں تو حق حاصل ہے. حضور کسی مسلمان کو اگر بھائی کہہ رہے ہیں تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کو سکھانا ہے، امت کو سمجھانا ہے، امت کو سبق دینا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. تو حضور کا امتی کو بھائی کہنا امت کی تعلیم کے لیے ہے. یہ کوئی شرعی بات نہیں بنے گی، یا عقیدہ نہیں بنے گا، یا مسئلہ یہ نہیں بنے گا کہ پھر اب امتی حضور کو بھائی کہنا شروع کر دے معاذ اللہ کہ حضور نے بھی تو بھائی کہا تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. اگر یہ کہنا جائز ہوتا تو صدیق اکبر سے لے کر کے تمام صحابہ حضور کو بھائی کہہ سکتے تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا. ارے صدیق اکبر کو بھی رہنے دو، حضرت سیدنا مولا علی کو بھی رہنے دو، عثمان غنی کو رہنے دو، تمام صحابہ کو، صرف مولا علی کو لے لو جو رشتے میں حضور کے چچا زاد بھائی ہے. اس کے باوجود بھی کبھی بھی مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی محمد نے یہ بات کہی، میرے بھائی محمد نے ایسا کہا ہے یا میرے بھائی محمد نے یہ کیا ہے. بلکہ آپ جو تو حدیث کی تمام کتب کھنگال لیجئے، آپ صحیح ستہ کی ساری احادیث پڑھ لیجئے. خدا کی قسم جب بھی تمام صحابہ چاہے وہ مولا علی ہی کیوں نہ ہو حضور سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا. وہ حضور کو ساری زندگی یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. کبھی حضرت علی نے اپنے رشتے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر حضور علیہ السلام کو اپنا بھائی نہیں کہا. تو جن کو حق تھا انہوں نے نہیں کہا. تو یہ 1400 صدی کے بعد پیدا ہونے والے وہابی دیوبندی نبی کو اپنے جیسا بھائی کیوں کہتے ہیں، اپنا بڑا بھائی کیوں کہتے ہیں؟ مولا علی کی ایک حدیث دکھا دو کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی محمد نے یہ بات کہی ہے. خدا کی قسم سائے ستہ میں یہ کوئی حدیث وہ نہیں دکھا سکتے. لیکن ان کا گرو گھنٹال اسماعیل تہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے تو ان کی تعظیم ایک بڑے بھائی کے جیسی ہی کرو معاذ اللہ. جبکہ صحابہ نے بتا دیا تعظیم کر کے کہ حضور ہمارے بھائی نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے عقیدہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے اور اللہ خوب جانتا ہے. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، ہمارے آقا و مولا ہے. قرآن نے انہیں یاسین و طٰہٰ و مزمل کہہ کر کے پکارا ہے، یا ایھا النبی یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا ہے. قرآن نے انہیں ہمارا بھائی نہیں بنایا. تو کسی صحابی نے حضور کو بھائی نہیں کہا. تو جب صحابی نے نہیں کہا تو یہ وہابی کیوں کہتا ہے؟ وہ سمجھ لے عقیدے کا فرق کہ یہ جو کہتے ہیں نا تو ان کے حضور بھائی ہے تو پھر ان کے عقیدوں میں خرابی ہے. ان کا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اور میں پچھلے جمعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے نزدیک وہی عقائد اور وہی دین وہی شریعت قابل قبول ہے جو صحابہ کا. جو عقیدہ صحابہ کا ہے، جس کا عقیدہ ویسا ہوگا اللہ اسی کا عقیدہ قبول فرمائے گا اور وہی مسلمان کہلائے گا. تو بہرحال تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں آپ سمجھ لیجئے. اب اس کے بعد فرمایا یا قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہے نا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. میں نے کہا کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا،
اس واقعے سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا، اور ٹھیک آپ نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا، کیونکہ آپ کی کافر قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے نوح علیہ السلام، تو آپ نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پوجو، ایک اللہ کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو۔ لہٰذا آپ کا ان لوگوں کو یا قوم کہہ کر پکارنا ہے نا، اے کافروں مشرک اور بے دینوں نہ فرمانا، یہ ان کے اخلاق حمیدہ کی دلیل ہے، یہ نبی کے اخلاق ہے، یہ نبی کا خلق ہے، یہ نبی کا طریقہ کار ہے کہ وہ قوم کو تبلیغ فرمانے کے لیے یا قومی فرما رہے، کیا کہہ رہے؟ یا قومی، اے میری قوم، بڑے پیار سے بڑی نرمی کے ساتھ آپ جو تو قوم کو تبلیغ کر رہے، قوم کو دعوت دے رہے کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، تو لہٰذا آپ کا ہے نا، اسی لیے کہا کہ تبلیغ میں نرمی چاہیے، تبلیغ جو ہے نرم انداز میں ہونی چاہیے، تو چونکہ لہٰذا آپ نے ان کو سختی نہیں کی، جبکہ آپ جلال والے پیغمبر تھے، آپ چونکہ آپ بھی مظہر جلال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور مظہر قہر الہی، یہی سبب تھا کہ آپ کی قوم پر عذاب آیا، اور پوری قوم بلکہ پوری دنیا پر عذاب آیا ہے نا۔ قرآن نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پوری کی پوری قوم جو ہے تو آپ کی برباد کر دی گئی، پوری کی پوری قوم جو ہے تو غرق کر دی گئی، صرف وہی لوگ بچ گئے جو ایمان لائے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تو لہٰذا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے نوح آپ نرمی سے قوم کے ساتھ بات کرو، آپ کے جلال کے سبب سے آپ کی پوری قوم پر عذاب اترا ہے، لہٰذا اب آپ قوم کو نرمی کے ساتھ تبلیغ کرے، پیار سے انہیں سمجھائے۔ تو لہٰذا ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ بڑے جلالی پیغمبر تھے، فوراً آپ کو بھی جلال آ جاتا تھا، لیکن جب اللہ نے آپ کو کہا کہ فرعون کی طرف جائے اور جا کر اسے دعوت دے، تو پہلی اللہ نے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرنا، فرعون کو اچھی سے نرمی سے پیار سے سمجھانا اور اسے دعوت حق پیش کرنا۔ تو دیکھ لیجئے جو انبیاء علیہ السلام جلالی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ تبلیغ کریں، پیار کے ساتھ قوم کو سمجھائے۔ تو لہٰذا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب باری آئی نا حضور، تو حضور سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نرمی سے کلام کر، محبوب آپ بھی جو ہے تو لوگوں کو پیار سے دعوت دے لیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی شان ہی بڑی رحمت والی تھی، رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ صرف کسی ایک قوم کے لیے جو ہے تو رحمت نہیں ہے، آپ صرف مسلمانوں کے ہی لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ آپ کفار مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ آپ تمام میری کائنات کے لیے رحمت ہے، تمام جانداروں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے میں آپ کو ان کی طرف رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اس لیے حضور میں اتنی نرمی پہلے سے تھی، حضور اتنے نرم مزاج اور اتنے زیادہ شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے تھے کہ آپ کافروں کو اگر دیکھتے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، میرے آقا علیہ السلام بے چین ہو جاتے تھے۔ اگر کسی کافر کو سرکار تبلیغ فرماتے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا تو میرے آقا علیہ السلام کو اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ اس نے میری بات نہیں مانی، بلکہ اس بات کا دکھ ہوتا کاش وہ ایمان کو قبول کر لیتا، کاش کہ وہ مسلمان بن جاتا۔ اگر کوئی کافر مر جاتا تو میرے آقا علیہ السلام کو تعصف ہوتا، میرے آقا علیہ السلام اس بات کا خیال فرماتے کاش کہ یہ مسلمان ہو کر کے مرتا، کاش کہ یہ ایمان لانے کے بعد اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب کفار کے لیے اتنی رحمت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں تو سوچنے کا مقام ہے مسلمانوں سے حضور کیسی محبت کرتے ہیں۔ ایک کافر حالت کفر میں مر جائے تو میرے آقا اس پر بھی جو ہے تو اپنا اظہار تعصب کرے، اس سے بھی اپنی رحمت کا اظہار کرے کہ کاش یہ مسلمان ہو کر کے مرتا۔ تو سوچے جو خود مسلمان ہو، جو حضور کا کلمہ پڑھ چکا ہو اور پھر اس کا انتقال ہو تو حضور کا کرم کیسا ہوتا، حضور کی رحمت کیسی ہوتی ہوں گی۔ خود قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
तहकीक हमने तुम्ही में से तुम्हारी तरफ एक रसूल को मबूस फरमाया जिन पर तुम्हारा मशक्क़त में पड़ जाना गिरा गुजरता है, और ये मुसलमानों की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले और उन पर हद दर्जे मेहरबान हैं। तो हुजूर इतने नर्म दिल है, हुजूर इतनी रहमत वाले हैं, इतनी मोहब्बत वाले हैं, इतनी शफकत वाले हैं, इतने प्यार वाले हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल या अय्युहल काफिर, ऐ महबूब आप कह दीजिए ऐ काफिर, कुल या अय्युहल मुशरिकून, ऐ महबूब आप कह दीजिए ऐ मुशरिक, कुल या अय्युहल मुनाफिकून, ऐ महबूब आप कह दीजिए ऐ मुनाफिक। तो यहाँ तक कि अल्लाह ने जब दीगर अम्बिया को मबूस फरमाया तो उनसे कहा कि कौम से नरमी से कलाम करना, प्यार से बात करना, काफिर कौम को भी या कौमी कह कर के पुकारना, मेरी कौम कह कर के पुकारना। लेकिन हुजूर खुद इतनी रहमत वाले हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है कि महबूब आप इनसे इतनी भी रहमत का मोहब्बत का इजहार न करे, बल्कि आप काफिर को काफिर कहे, मुशरिक को मुशरिक कहे, मुनाफिक को मुनाफिक कहे, मुर्तद को मुर्तद कहे। अब जो लोग कहते हैं कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, तो लिहाजा वो लोग सबक हासिल करे कि अल्लाह खुद कुरान में महबूब की ज़बान से काफिर को काफिर कहलवा। और यही तक नहीं बल्कि फरमाया महबूब आप तो बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज है, अब आप थोड़ी सख्ती भी कीजिए। दीगर अम्बिया से कहा गया सख्ती मत करो, नरमी करो, लेकिन हुजूर से कहा जा रहा है महबूब आप इतनी मोहब्बत का इजहार इनसे ना करो, बल्कि अब इन पे सख्ती भी करो। कुरान कहता है या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम वमाअहुम जहन्नम वबिसल मसीर, के गैब की खबर बताने वाले नबी कुफ्फार के साथ जिहाद कीजिए और मुनाफिकीन पर सख्ती कीजिए, इसलिए कि ये जहन्नम के ईंधन है, जहन्नम के कुत्ते हैं और बहुत ही बुरी जगह इनके पलट। तो यहाँ अल्लाह ने खुद फरमाया कि महबूब आप इन पर जो तो सख्ती जो ज़ाहिर कीजिए। तो चूँकि फरमाया गया कि एक अल्लाह की इबादत करो, है ना, अगर यहाँ पर मुराद बदनी इबादत और माली इबादत है तब यहाँ पर लफ्ज़ आमन पोशीदा है, यानी कि पहले ईमान लाओ, है ना, और फिर उसके बाद अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी उबुदुल्लाह, है ना, अल्लाह की इबादत, यानी पहले ईमान लाओ और फिर उसके बाद अल्लाह की इबादत करो, उसको सजदे करो, उसकी नमाज़ें पढ़ो। और अगर इबादत से मुराद दिली इबादत हो तो उससे मुराद है अकाइद को दुरुस्त करो, है ना, पहले अपने अकीदों को सही कर लो, अपने अकायद की दुरुस्तगी कर लो कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और नबी की रिसालत पर ईमान लाओ, नबी के मुतालिक जितने अकीदे हैं तौहीद और रिसालत दोनों पर तुम्हारा ईमान होना चाहिए। मा लकुम मिन इलाहिन गैरहू, है ना, फरमाया कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सच्चा माबूद नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, वही इलाह है, वही माबूद है। कुरान मजीद में लफ्ज़ इलाह 3 माना में आया है ना, ये लफ्ज़ इलाह कुरान में 3 माना में आया। पहला जिसकी इबादत की जाए, दूसरा रब के मुकाबिल जिसकी अताअत की जाए, और तीसरा लायक इबादत जो इबादत के काबिल, है ना। तो पहले जो 2 माना है यानी जिसकी इबादत की जाए, और वो कि जो रब के मुकाबिल जिसकी इबादत की जाए, उसकी बंदगी, उसकी इबादत की जाए, अताअत की जाए, तो ये दोनों माना के एतबार से कुफ्फार व मुशरिकीन ने अपने कई खुदा बना रखे, कई उन्होंने अपने देवी देवता क्या क्या बना रखे हैं कि ये छोटा खुदा, ये बड़ा खुदा, ये मंझला खुदा, ये हवा का खुदा, ये पानी का, ये रिस्क देने वाला, ये मौत देने वाला, ये ज़िंदगी देने वाला, ये फला करने वाला, ये फला करने वाला, अलग अलग देवता और अलग अलग देवी देवताओं को उन्होंने मान रखा है, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को कैसा। तो लिहाजा ये कुफ्फार मुशरिकीन ने इस माना के एतबार से अलग अलग खुदा बना लिए, जबकि लायक इबादत सिर्फ एक है, वो अल्लाह तबारक है। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई शक नहीं, वही सच्चा माबूद है। और यहाँ इलाह से मुराद वही है जो मुस्तहिक इबादत हो, वरना झूठे खुदा तो कुफ्फार मुशरिकीन ने बहुत बना रखे। सच्चा इलाह लायक इबादत वो है जो सबसे बेनियाज हो, है ना। सच्चा माबूद कौन है? जो सबसे बेनियाज हो, जिसको किसी की हाजत ना हो, किसी की ज़रूरत ना हो, बल्कि सबको उसकी हाजत हो, सबको उसकी ज़रूरत हो, और वो सिर्फ अल्लाह ताला, जिसको किसी ने पैदा न किया बल्कि उसने सबको पैदा फरमाया, वो सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला। तो लिहाजा सिर्फ रब ही है। और उसकी पहचान क्या है? अभी कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह ही इलाह है? तो उसके लिए जो पहचान का तरीका है ना, वह नबी की ज़बान,
نبی کی زبان جسے الہ کہہ دے وہ خدا، ورنہ خدا کہنے کے لیے کفار و مشرکین نے اپنے کئی جھوٹے خدا بنا لیے، لات منات ہبل کئی کو بنا لیا، کبھی سورج کو دیوتا بنا دیا، تو کبھی چاند کو، تو کبھی ستاروں کو، تو کبھی پیڑ پودوں کو، نہ جانے کس کس کو جس پر نظر پڑی اس کو خدا بنا دیا ماشاء۔ تو وہ خدا ہی کیا جسے بندہ بنائے، وہ خدا ہی کیا جسے بندہ بنائے، رب تو وہ ہے جس نے بندوں کو بنایا، خدا وہ ہے جس نے بندوں کو بنایا ہے۔ ارے بندہ جسے اپنے ہاتھ سے بنائے اور اسے پوجے، کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جو خود تیرے بننے کا محتاج ہے، جو خود تیرے ہاتھوں سے آکار لینے کا محتاج ہے، جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ابھی کتنے ڈوب گئے نا، بچا سکے اپنے آپ کو۔ جو خود تیرنا نہیں جانتا، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کسی اور کی کیا حفاظت کرے۔ رب وہ ہے جو ڈوبتوں کو تیراتا ہے، رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ فرماتا ہے، رب وہ ہے جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، رب وہ ہے جو سب کو پیدا فرماتا ہے۔ تو ایک الہ اور معبود صرف وہ ہے جو اللہ، اس کی پہچان، اس کی علامت یہ ہے کہ نبی جسے خدا کہے وہ خدا ہے، نبی جسے الہ کہے وہ خدا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لو، جب نمرود کے زمانے میں نمرود نے بھی خود کو خدا کہلوایا، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور چھوٹے چھوٹے بت الگ بنا دیے، سب کے خاندانوں میں الگ الگ، تیرے خاندان کا یہ، تیرے خاندان کا یہ، لیکن سب سے بڑا میں۔ فرعون نے کیا کیا؟ اس نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، الگ الگ کی پوجو، تمہارے گھر کا الگ خدا، تمہارے خاندان کا الگ، کل دیوی الگ، کل دیوتا الگ، تمہارے خاندان کا، گھر کا، محلے کا، گاؤں کا، سب کا الگ الگ، لیکن سب سے بڑا میں۔ تو یہ جو الگ الگ بنا کر کے پھر خود کو بڑا بنا کر کے بیٹھ جاتے تھے، تو یہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتے، اپنے آپ کو الہ کہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمروز کے سامنے دلیل رکھی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جسے چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ کہا بس اتنی سی بات، قید خانے سے دو بلائے، ایک کو آزاد کر دیا، جو آزاد ہونے والا تھا اس کو موت دے دی، اور جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہا میری مرضی، میں جس کو چاہوں آزاد کروں، جس کو چاہوں زندہ کروں، لکھا ہوا۔ آپ سمجھ گئے یہ بے وقوف ہے، اب یہ دلیل نہیں سمجھے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جاہل بھی اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، یا ایسے دیوی دیوتاؤں کو خدا ٹھہرا لیتے ہیں۔ لوگ بھی آج کل مسلمانوں کے بہت سے ایسا حال ہے کہ جا کر کے جس کو دیکھا اس کے آگے ہاتھ جوڑ، کبھی کوئی آئی گاندھی جینتی آئی، امبیڈکر جینتی آئی، فلاں جینتی آئی، تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے تعلقات غیر مسلموں سے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں جا کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ حرام بھی ہے، اور بعض معاملات میں پھر شرک بھی ہو جائے، کھلا ہوا کفر اور شرک بھی ہو جائے۔ بچیں ان چیزوں سے۔ ہم عبادت صرف ایک اللہ، میں آگے اس چیز کو تفصیل سے عرض کروں گا، ہے نا۔ تو چونکہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو خدا تو وہ بھی کہلوا رہے تھے، تو پھر سچا خدا کون؟ تو کہا جسے نبی خدا کہے، جس کو نبی کی زبان الہ کہے وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں موجود۔ جب فرعون کے جادوگر ایمان لائے، ہے نا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ جب مقابلہ ہوا اور وہ جادوگر جان گئے کہ واقعی میں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے پیغمبر ہے، نبی ہے، تو فوراً وہ کہنے لگے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے فوراً آمنا برب العالمین، فوراً انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان رائے رب العالمین۔ لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے اس رب پر جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اب سوال تھا کہ یہ فرعون جو بیٹھا ہوا ہے تخت پر، وہ اگر کہہ دیتا کہ میں بھی تو سارے عالموں کا خدا ہوں، یہ ساری دنیا میری ہے، میری حکومت ہے، تو وہ اپنے آپ کو رب العالمین نہ کہہ لے، یا اس سے اشارہ کوئی اس کی طرف نہ لے لے، تو انہوں نے فوراً کہا ربی موسیٰ و ہارون۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب، جسے موسیٰ اور ہارون الہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے، نہ کہ اس پر جو فرعون اپنے آپ کو کہتا ہے، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ تو اگر رب العالمین سے وہ اپنے آپ کو مراد لے لے، یا اس کے ماننے والے چیلے چپاٹے یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ ان جادوگروں نے فرعون کے بارے میں کہا، اس کو رب العالمین کہا، تو انہوں نے رد کر دیا، انکار کر دیا، اور واضح لفظوں میں اپنا عقیدہ بتا دیا کہ ربی موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب، جسے موسیٰ اور ہارون نے خدا کہا، الہ کہا، معبود کہا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اسی طرح قرآن مجید میں اس کی دوسری مثال، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، بہت آپ کی اولاد نے کہا بنی اسرائیل جو ہے سب آپ کی اولاد ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کے کئی ہزاروں بیٹے تھے، بہت لمبی عمر تھی، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا جو تو اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے بھی جو تو پھر کئی بیٹے، 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، ان کے پوتے پر پوتے کھر پوتے سب آ چکے تھے۔ جس وقت آپ مصر میں گئے تھے تو علماء فرماتے تفسیر میں کہ جس وقت کنعان سے آپ مصر کے لیے گئے اپنی ساری اولاد کو لے کر کے، جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور آپ نے اپنے والد کو بلایا تو ان کے استقبال کے لیے آپ بھی نکلے، اور جب آپ گئے تو لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل، تو اس میں آپ کی اولاد ہی سب سے زیادہ تھی۔ تو سوچے کہ اس اولاد کو آپ نے جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو، اب میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے بعد تم کس رب کی بندگی کرو گے، کسے اپنا معبود اور الہ مانو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں ان کے الفاظ نقل ہے، انہوں نے کہا تھا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے اس کی جو تیرا رب، کیا کہا؟ ہم عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا رب ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے بیٹے کہ اے میرے باپ، اے ہمارے والد، ہم اس رب کی بندگی کریں گے جو تمہارا باپ ہے، وہ الہ، اور جو الہ ہے، جو معبود ہے، جو ایک ہے، جو برحق ہے، آباءکا، تمہارے باپ داداؤں کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو رب ہے، جو معبود ہے ابراہیم کا، اسحاق کا، اسماعیل کا، ہم اس کی بندگی کریں۔ انہوں نے اپنے عقیدے میں یہ بات بتا دی کہ جسے نبی کی زبان الہ کہے ہم اس رب کی بندگی کریں، ورنہ خدا کہلانے کے لیے اور لوگ بھی نہ جانے کتنوں کو الہ اور معبود کہہ رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں، لیکن ہم اس رب کے آگے سر جھکائیں گے، اس رب کی بندگی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کو پوجیں گے جو تمہارا اور تمہارے باپ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا باپ کا الہ ہے، ان کا معبود ہے، ان کا رب ہے، اس رب کی بندگی۔ تو یہ بات سمجھ لے کہ سچا معبود وہ ہوتا ہے جسے نبی خدا کہے، جسے کہ نبی کی زبان الہ کہے۔ تو لہٰذا یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بھی وہی بات کہی۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام کے قصے میں فقالہ تھا، ہے نا، اور یہاں پر ایک کالا، نوح علیہ السلام کے قصے میں آپ نے کہا تھا فقالہ، یعنی وہاں کہا گیا فقالہ یا قوم، بس آپ نے کہا میری قوم عبد اللہ، اللہ کی بندگی۔ لیکن ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی۔ تو صرف لفظ فا کا فرق ہے، لیکن تفسیر دیکھیں کتنی زبردست ہے۔ چونکہ نوح علیہ السلام قوم کو جواب دینے میں پیش رہا کرتے، اگر آپ کی قوم کوئی اعتراض کرتی خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو فوراً آپ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کو مفصل جواب دے دیا کرتے، فوراً جواب دے کر کے ان کی تسلی و تشفی کر دیا کرتے، ان کو منہ توڑ جواب دے دیا کرتے تھے، اور تبلیغ کرنے میں آپ حد درجے کا جو ہے تو احتیاط کرتے، آپ تبلیغ فرمانے میں حد درجے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح میں ان لوگوں کو جو ہے تو تبلیغ کروں اور ان کو دین و ایمان اسلام کی طرف لے کر کے۔ لیکن چونکہ ہود علیہ السلام میں یہ بات نہیں تھی تو اس لیے وہاں پر فقالا اور یہاں پر کالا آیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر عبادت سے مراد یا تو دلی عبادت ہے کہ ایمان قبول کر لو، یا بدنی عبادت ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، یا تو ان کی زبان میں بھی اللہ کو اللہ ہی کہا جاتا، یا ان کی زبان میں کوئی اور لفظ ہو جس کا معنی، اس کا ترجمہ اللہ ہو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم اسی پر ایمان لاؤ اور اسی کی بندگی کرو۔ اب یہاں پر 3 چیزیں سمجھ لیں بڑی خاص ہیں، ایک ہوتی ہے اطاعت، دوسری عبادت، اور تیسری اتباع۔ اس کا فرق سمجھ، اطاعت عام ہے، یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت نبی کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت بادشاہ اسلام کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت ماں باپ کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت استاد کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت اپنے بڑوں کی بھی ہو سکتی ہے۔
تو اطاعت عام ہے، اپنے سے بڑے کسی کی بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ جس کا حکم مانیں، جس کی بات مانیں، آپ نے اس کی فرما برداری کی، آپ نے اس کی اطاعت کی، اس لیے اطاعت عام ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عبادت۔ عبادت خاص ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی نبی کی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، بندگی صرف اللہ کی ہوگی، سجدے صرف اللہ کو ہوں گے، عبادات نماز روزہ زکوٰۃ صدقات خالص اللہ کے لیے ہوں۔ تو عبادت خالص ہے اللہ کی، اور اتباع یہ خاص ہے نبی کے لیے۔ اتباع صرف نبی کی ہو سکتی ہے، اتباع اللہ کی بھی نہیں ہو سکتی، اور نبی کے علاوہ کسی غیر نبی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے، ہم اللہ اور نہ ہی کسی اور کی۔ جب اللہ کی اتباع کیوں نہیں کر سکتے سمجھ لیں، اس لیے کہ اتباع کہتے اسے ہے کہ پیروی کرنا، یعنی کہ اسے دیکھ کر ہو بہو اس کی طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھو تم بھی نماز پڑھو۔ تو جیسے حضور علیہ السلام نے نماز کے ارکان ادا کیے، جیسے حضور نے روزہ رکھا، حضور نے زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، حضور نے حج کر کے بتایا، حضور نے اعمال کر کے دکھائے، تو یہ حضور کی اتباع۔ یہ کیا حضور؟ اب ہم اللہ کی اتباع کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تو نماز پڑھتا نہیں، اللہ روزہ رکھتا نہیں، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ ان اعمال کے کرنے سے بے نیاز ہے۔ تو اس لیے اللہ کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی کہ اللہ نے کیسی نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھے معاذ اللہ، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی، اور غیر نبی کی اتباع بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی غیر نبی کہے کہ میری اتباع کرو، قرآن نے کہا فاتبعونی، حضور سے فرمایا گیا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میری اتباع کرو۔ تو اب کوئی کتنا ہی بڑا وقت کا مجدد بھی ہو، ولی بھی ہو، غوث بھی ہو، چاہے صحابی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی اتباع کی دعوت نہیں دے سکتے، وہ اتباع رسول کی دعوت دے سکتے۔ تمام صحابہ نے اتباع رسول کی دعوت دی، تمام تابعی، تبع تابعی، ائمہ مجتہدین، تمام علماء، مفسر، محدث، فقہاء، علماء، مجددین، تمام کے تمام جو ہے، تمام علماء بھی جو ہے، یہ سب کے سب دعوت دیتے ہیں اتباع الی الرسول۔ اتباع صرف رسول کی ہوں گی۔ ہاں اطاعت آپ کسی کی بھی کر سکتے، اپنے پیر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، اپنے استاد کی کرو، تو اطاعت کس کی بھی ہوں گی، لیکن اتباع صرف نبی کی اور عبادت صرف خدا کی۔ تو یہ فرق آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا افلا تتقون، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں، جبکہ اس سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ انی اخاف علیکم، مجھے تم پر خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی تو کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میری اتباع نہیں کرو گے، میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرو گے، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر عذاب نہ نازل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کسی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا، وہ پہلی کافر قوم تھی جس پر عذاب الہی تھا، لیکن یہاں پر یہ دوسری کافر قوم ہے، تو اس لیے ہود علیہ السلام قوم سے کہہ رہے افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں، تم غور نہیں کرتے، تم نے کیا وہ حالات نہیں سنے اپنے باپ داداؤں سے؟ نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا کہ جب وہ قوم نے بھی کفر کیا اور اللہ کی بندگی نہیں کی، نوح علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، ان کی شریعت کو نہیں مانا، تو پوری قوم غرق کر دی گئی۔ تم نے ان کے حالات سن چکے ہو، تم نے وہ اثرات دیکھ چکے ہو، جگہ جگہ جو اس عذاب کے نشانات باقی رہ گئے ہیں تم ان کو دیکھ چکے ہو، تو وہ دیکھ کر بھی اور سن کر بھی تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا، تمہیں خوف نہیں آتا کہ اللہ تم پر عذاب اتار دے گا، اللہ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا؟ اللہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، پھر نہیں قوم کو اللہ پیدا فرمانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم ہلاک کر دی اور صرف چند لوگ جو کشتی میں رہ گئے تھے، اللہ نے پوری دنیا کو پھر ان سے آباد کر دیا۔ اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے اور نئے سرے سے پھر پیدا فرما دے، تو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کفر چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو اور ایک اللہ کی بندگی۔ لہٰذا یہاں پر ایک بات بس یہ سمجھ لے کہ انبیاء علیہ السلام نے قوم کو پکارنے کے جو پکارا، تبلیغ کے
اصول الگ ہوتے ہیں. اگر آپ بغرض تبلیغ کسی کے پاس تشریف لے جائے تو نرمی سے کلام کرے. جو مبلغین ہوتے ہیں جن کا مقصد جن کا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہو, یا آپ کسی کو دین کی بات بتانا چاہتے ہیں, شریعت کی بات بتانا چاہتے ہیں, تو نرمی سے بتائیں, پیار سے سمجھائے, محبت سے اسے سمجھائے, سختی کے ساتھ, اس لیے کہ دین میں سختی نہیں ہے. لیکن اب ہمارے ٹرین چلا, ہمارے سنیوں میں ٹرین چلا ہے بے جا شدت کا ٹرین, بے جا شدت. اگر کسی کو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کسی کافر مشرک یا کسی بے دین وہابی دیوبندی سے بات کر رہا ہے, فوراً اس پر بھی فتویٰ لگا دیتے کہ ہاں یہ بھی جو ہے تو مرتد ہو گیا, یا یہ بھی وہابی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, فوراً حکم لگا دیتے. اور وہ کس مقصد سے گیا, وہ کیا کہنے کے لیے گیا؟ ہو سکتا ہے وہ اس کو دین کی بات بتانے کے لیے اس کے ساتھ گیا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور مسئلے کے تحت اس کے پاس گیا ہو. لیکن ہمارے بے دھڑک فتوے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے, جس کو دیکھو وہ مسئلہ بتانا شروع کر. اب تو کہتے ہیں نا کہ مرغی کا بچہ جو انڈے سے نکلتا ہے وہ بھی اس کا بھی حال نہیں ہوگا. تو اتنی بیجا کی شدت نہ کرو کہ ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ کر کے ادھر چلے جائیں. حالات کو سمجھو اور دیکھو کہ جانے والا کس مقصد سے گیا. ہو سکتا ہے وہ اسے تبلیغ کر رہا ہو سکتا ہے وہ اس لیے اس نے اسے پیار سے بات کر لی ہو سکتا ہے اس لیے سلام کر دیا کہ اسے تبلیغ کرنا چاہتا ہو. تو حالات کو بھی دیکھا جائے. تو بہرحال تبلیغ جب بھی کرے تو نرمی کے ساتھ. اعلیٰ خود فرماتے ہیں کہ تبلیغ اگر خاص کر کے تو وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو اس کے ساتھ نرمی سے کلام کرے. ہاں, جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی اور جن کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, لا یعودون, جو پلٹ کر نہیں آئیں گے, یہ اپنے باطل عقیدے سے نہیں پھریں گے, اب ان پر سختی کا حکم. اب حالت کہتے ہیں کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کثرت کیجیے. اور ان کے لیے حالت فرمایا کہ ایسے بے دینوں پر جو تو سختی کی ہے, تو وہ کہ جن کے آنے کی امید نہ ہو سختی ان پر ہے. تو اس بات کو آپ اچھے سمجھ لیں. اور ایک آخری نقطہ کہ یہ واقعات قرآن نے کیوں بیان کیا. مقصد یہی ہے کہ آنے والی قوم یعنی قومیں جو ہے تو محمدی جو ہے یا ہم مسلمان جو ہے ہمارے سامنے اللہ نے پچھلی قوموں کے احوال رکھ دیے کہ دیکھو ان قوموں نے کیا گناہ کیا, کیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو کیسے کر ہے نا. نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا, وہ پہلی قوم تھی, اس لیے آپ نے حد درجے انہیں سمجھایا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب نہ آ جائے. لیکن اس کے بعد جتنے نبی آئے جیسے کہ ہود علیہ السلام ہی کو دیکھ لو, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب آئے, بلکہ کہا افلا تتقون, تم ڈرتے نہیں, تمہیں خوف نہیں ہے, اپنے سے پہلی والی قوم کا انجام دیکھ چکے ہو, سن چکے ہو, اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. تو یہ سوچو کہ ہود علیہ السلام کی صرف پہلی قوم ہے نوح علیہ السلام کے بعد, اور وہ ان کو اشارہ دے رہے, بتا رہے قوم نوح علیہ السلام کا, اور ہم وہ آخری امت ہے کہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے احوال و حالات اور ان کی امتوں کے معاملات اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. اب یہ قرآن ہمارے سامنے ہے, تو ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں, کیوں ان امتوں کے احوال نہیں پڑھتے, کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اللہ کا کیسا عذاب ہے. یہ واقعی اللہ نے اسی لیے بیان کیے تاکہ امت محمدیہ ان واقعات کو پڑھ کر سمجھ جائے اور کسی غیر خدا کی بندگی نہ کرے, کسی غیر کے آگے نہ جھکے, کسی دیوی دیوتا یا کسی تصویر کے سامنے نہ جھکے, صرف ایک اللہ کی بندگی کرے اور نبی کی اتباع کرے اور دین و شریعت پر سختی سے عمل کرے. اگر بے دینی کرو گے, نماز روزوں کو چھوڑو گے, شریعت کے خلاف چلو گے, تو پھر تم پر بھی اللہ ایسی مصیبتیں نازل کرے. تو یہ واقعات اس لیے ہے کہ ہم سبق حاصل کریں. دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع رکا ہوا تھا, آج بھی 3 مسئلے سماعت کر لیں نماز وطر سے متعلق. وطر کی قنوت میں مقتدی امام کی مطابقت کرے, ہے نا. اب یہ کب ہوتا ہے؟ رمضان میں, جب ہم جماعت کے ساتھ نماز وطر ادا کر رہے ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی مطابقت کرے. اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا اور امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی امام کا ساتھ دے. یعنی کہ اگر کبھی مقتدی کی ابھی دعائے قنوت ختم نہیں ہوئی تھی اور امام رکوع میں چلا گیا تو اسے چاہیے کہ جتنی ہوئی وہیں سے چھوڑ دے اور جو ہے تو جا کر کے امام کے ساتھ رکوع کر لے. جس مسبوق کو وطر کی جماعت کی تیسری رکعت کا رکوع ملا وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب 2 رکعت پڑھے تو اس میں قنوت نہیں پڑھے گا.
ہے نا. رمضان میں ہوتا ہے کبھی کبھی بعض لوگ جن کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں وہ بعد میں آتے تو ان کی وطر کی چھوٹ جاتی پہلی دو. اب اگر کوئی وطر کی تیسری رکعت میں یا اس کے رکوع میں بھی شریک ہوا تو اب وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے. اگر رکوع میں شریک ہوا تھا ہے نا, اگر تیسری رکعت میں شریک ہوا تو قنوت تو اس کی وہی ہوگی, لیکن اگر رکوع میں شریک ہوا تو اب اسے تو قنوت نہیں ملی دعائے قنوت. تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا, اس لیے کہ اس کو رکعت مل گئی, اور جب امام کی رکعت اس کی رکعت ہو گئی تو امام کی نماز اس کی نماز, امام کی قنوت اس کی قنوت. لیکن اگر کبھی جس مسبوق مقتدی کی وطر کی تینوں رکعتیں چھوٹ گئی اور وہ قاعدے میں آ کر کے شریک ہوا تو اب وہ تینوں رکعتیں حسب ترتیب جب پڑھے گا تو پھر وہ جو ہے تو دعائے قنوت بھی پڑھے گا, کیونکہ اس کی رکعت چھٹی ہے اور تیسری رکعت میں اس کو قنوت پڑھنا ہے. تو اس لیے جب امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ کھڑا ہو تو اپنی تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھے گا. ان مسائل کو ذہن میں رکھے. دوران گفتگو غلطی و توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.